کہا جاتا ہے کہ جو یہ زمانہ ہے تجربے اور مشاہدے کا زمانہ ہے، آپ باتوں کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اسی بنیاد پر بات مانتے ہیں، دوسرے سے منواتے ہیں۔ اس پس منظر میں ایک ایسا دین جو یؤمنون بالغیب کی دعوت پہ کھڑا ہے، آخر عام آدمی اٹھ کر یا ایک عقل مند آدمی، ایک انٹلیکچوئل کس بنیاد پہ اس کو قبول کرے گا؟ وہ تو غیب کے اوپر بات ہی کیوں کرے گا جب وہ تجربے اور مشاہدے کی دنیا میں کھڑا ہے؟ کون سے تجربے اور مشاہدے نے آج کے انسان کو تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں بھائی؟ انسان کی تخلیق سے لے کے خاتمے تک کون سا بڑا سوال ہے جس کا جواب مجھے تجربے اور مشاہدے نے دے دی ہے؟ مثلا میں پیدا ہوتا ہوں، آٹا، گیہوں، دال، چاول کھاتا ہوں، مادہ ہوتا ہے، مادے کے اختلاط سے حیات پیدا ہوتی ہے، حیات سے شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ سائنس بتاتی ہے نا کیسے؟ کیسے بتاتی ہے سائنس؟ نہیں بتاتی، نہیں، سائنس نہیں بتاتی، اللہ بالکل نہیں بتاتی۔ سائنس نے آج تک اس دائرے میں داخل ہونے کی جسارت تک نہیں کی کہ وہ یہ بتائے، وہ تو وہ پروسیس بتا رہی ہے کہ ہو کیسے رہا ہے آمنے سامنے، کیوں ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بیضے اور ایک نطفے کے اختلاط سے رومی، فردوسی اور آئنسٹائن کیوں بن رہا ہے؟ سوال یہ ہے۔ مادے میں شعور کیسے آیا؟ ایک قدم کائنات کے علم نے جو تجربے اور مشاہدے پہ کھڑے کو آگے بڑھے نہیں بڑھے، ذرا بتائیں تو صحیح ہمیں۔ لیکن لوگ ایسی پیش کرتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا۔ ہاں، وہ سب کچھ ہو گیا، وہ سب کچھ ہونا۔ میں نے پیدائش سے آغاز کیا، ابھی تو بہت سوالات ہیں آگے زندگی کے سوالات ہیں، کائنات کے قوانین کے سوالات ہیں، یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلہ آتے ہیں، آپ بتاتے ہیں ہلتی کیوں ہیں، وہ رکھی کس نے ہے وہاں پر، کیوں بنایا ہے نقص کے ساتھ معاملہ؟ یہ تو سوالات کی ایک دنیا ہے۔ اس کے بعد آپ ہمیں آ کر اعتماد سے کہتے ہیں جی ہمیں ہر چیز کا علم ہو گیا ہے۔ کہاں سے علم ہو گیا بھائی؟ آپ مادے میں حیات پیدا کریں، حیات میں شعور لائیں، اس کے بعد ہم آپ کے اس دعوے کو قابل التفات سمجھیں گے اور تب گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو قرآن جو یؤمنون بالغیب کہتا ہے، اس سے کیا مراد یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر لو، تجربے مشاہدے کو خیر بات کہہ دو اور بس غیب پر ایمان لے آؤ؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اندھے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ چیزوں کو نہیں سمجھتے، وہ بن دیکھے حقیقت کو عقل کی بنیاد پہ جانتے ہیں۔ یہ مراد ہے۔ یہ تو انسان کی سب سے بڑی خصوصیت نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے دکھا دیا، ابھی بھینس کو بھی دکھا دو تو بھی مان جاتی ہے۔ مولانا اصلاحی فرماتے تھے کہ انسان کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہے اور آگے سے گیند آ گئی ہے، تو اس گیند کو دیکھ کر وہ رفتار آہستہ کرتا ہے، یہ استنباط کرتے ہوئے کہ پیچھے کو بچہ بھی بھاگ کے آ رہا ہوگا۔ تو انسان نام کس چیز کا ہے؟ اچھا، یہ موجودہ سائنس ہے ہماری، یہ موجودہ سائنس کے تجربے اور مشاہدے پہ کھڑی ہے صرف۔ انفرنس کا پورا عمل جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا حسی مشاہدہ ہوتا ہے؟ یہ بڑی بچکانہ باتیں ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کے اوپر بھی بہت جلد ہم الہاد کے موضوع پر ایک سیریز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو کچھ بنیادی استدلالات ہیں اس کے تار و پود کو اسی طرح بکھیریں گے جس طریقے سے پیغمبر نے آ کے شرک کے تار و پود بکھیرے تھے۔ بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا۔